اس لیے علماء نے لکھے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عظیم ذات تھی جس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں لکھا۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے، مولانا عبد الماجد دری آبادی رحمہ اللہ علیہ نے صدیق کے بارے میں لکھا ہے کہ صدیق بات کے معاملے میں سچے ایسے گویا کہ سچائی اور حق پسندی ان کی فطرت میں رچ بس گئی ہو اور ان کی طبیعت کا جز بن گئی ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق کمال کا صدیق تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول من صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر۔ یہ زید بن ارقم کی روایت ہے کہ پہلا شخص جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ ابو بکر ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال اول من اسلم ابو بکر، سب سے پہلے جو اسلام لے مردوں میں وہ ابو بکر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آپ کا سب سے اعلیٰ اور بلند مرتبہ ہے۔ آپ کا ثانی صحابہ میں نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے باقی صدیق کا لقب وہ زمانہ جاہلیت میں ہی پڑ چکا تھا کیونکہ آپ ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زندگی بھر کبھی بت پرستی نہیں کی، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نوشی نہیں کی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کہتے ہیں بڑے متقی تھے۔ تاریخ ابن عساکر کی روایت کے مطابق حضرت صدیق اکبر نے جاہلیت اسلام میں کبھی شعر نہیں کہا۔ آپ نے اور حضرت عثمان نے زمانہ جاہلیت میں شراب ترک کر دی تھی، اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا تھا۔ تاریخ ابن عساکر میں علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کے ایک مجمع میں کسی نے آپ سے دریافت کیا بھلا کبھی آپ نے شراب پی ہے؟ آپ نے اللہ سے پناہ مانگ کر فرمایا اللہ کی پناہ کبھی نہیں۔ اس نے پھر کہا کیوں؟ آپ نے جواب دیا عزت تاکہ عزت برباد اور مروت ضائع نہ ہو، کیونکہ شراب پینے سے عزت اور مروت جاتی رہتی ہے۔ یہ خبر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو میرے پیغمبر نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ابو بکر سچ کہتے ہیں، ابو بکر سچ کہتے ہیں، ابو بکر سچ کہتے ہیں۔ اسلام لانے میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ اسلام لانے میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی تاریخ کی کتاب میں ملتا ہے۔ ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ نے بھی تقریباً لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن میں ایک بزرگ کی زیارت کا ارادہ کیا، شیخ ازد یمنی۔ اس کی عمر بہت زیادہ تھی، چہرے پر اس کے بھویں گری ہوئی تھیں، پر اس سلام کیا، سلام کا جواب دیا، کہا کون؟ کہا عبداللہ۔ کہا کہاں سے؟ کہا عرب سے۔ عرب کے علاقہ؟ کہا حجاز سے۔ حجاز سے؟ کہا حجاز سے۔ حجاز کون سے؟ مکہ سے۔ مکہ میں سے کس قبیلے سے؟ فرمایا تیم قریش کی شاخ سے۔ اچھا۔ تو اس نے اپنی پلکیں اپنی بھویں اوپر اٹھائیں اور اٹھا کے کہا میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ اپنا پیٹ سے کپڑا ہٹائیں۔ سیدنا صدیق اکبر حیران تھے کہ آپ بزرگ ہیں تو خیریت ہے؟ تو کہا پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا وہاں پہ ایک ناف پر تل کا نشان تھا۔ تو اس نے کہا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہارے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر حیران تھے، کہا کیا؟ کہا تو آخر الزماں پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر ہوگا۔ میں سابقہ آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، میں نے اس میں نبی کے پہلے وزیر کی پہلے رفیق کی یہ نشانی پڑھی ہے کہ اس کے ناف پہ تل کا نشان ہوگا، وہ اس علاقے سے ہوگا۔ واقعی تو ابو بکر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر یمن میں ایک خواب بھی دیکھا تھا تو واپس تشریف لائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ حضور فرماتے ہیں باقی سب نے دلیل نبوت مانگی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بلا دلیل کہ مسلمان ہوئے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں آخر الزمان پیغمبر ہوں. تو فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر آپ آخر الزمان پیغمبر ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خواب جو تو نے شام میں دیکھا تھا وہ میری نبوت کی دلیل ہے. تو سوال اٹھتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دلیل نبوت مانگی تو علماء نے لکھا ہے دلیل صدیق نے بھی مانگی، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ صدیق نے دلیل مانگی محبت سے مانگی. حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت کا دعویٰ کرتے مجھے دلیل تو دیجیے. اب دلیل کا مطلب یہ نہیں تھا حضور کو آزمانا چاہتے تھے. خدا کی قسم صدیق آزمانا نہیں چاہتے تھے. اس کی مثال لے لیں، ایک بندہ اپنے بیٹے کا حافظ قرآن ہے تو بیٹے کا امتحان، بیٹے سے قرآن سنتا ہے تو امتحان لینا مقصود نہیں تھا بلکہ محبت سے سننا مقصود ہے. غیر کو کہتا ہی ہے تو وہ اسے امتحان لیتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا امتحان نہیں تھا، یہ دلیل محبت تھی. صدیق اکبر یہ دعویٰ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ صدیق واحد صحابی ہیں جس نے بغیر دلیل پیغمبر کی کلمہ پڑھا، پیغمبر کی نبوت پہ ایمان لایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سب سے باکمال صحابی نکلے.